ریلیشن شپ مینجمنٹ، انسانی رشتوں میں جو چیزیں ان رشتوں کو خراب کرتی ہیں، بالخصوص میاں بیوی کے، میں نے آپ کو سب سے بڑی چیز جو بتائی تھی پچھلی دفعہ وہ تھی شک، کہ رشتوں میں جب شک آتا ہے تو وہاں سے سکون چلا جاتا ہے، پھر زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جو رشتوں کو خراب کرتی ہے اور بالخصوص میاں بیوی کے حوالے سے، وہ ہے مثبت تنقید کو منفی تنقید کے معنوں میں لینا۔ بیوی یا خاوند اصلاح کی نظر سے دوسرے کو ایک بات کہتے ہیں، میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو اصلاح کے حوالے سے کوئی بات کہتے ہیں جو ان کے نزدیک اصلاح ہوتی ہے، اس کے نزدیک بہتری ہوتی ہے۔ تو ہم سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس وقت کہ یہ میری بیوی ہے یا میری بہن ہے، ماں ہے، یہ مجھے کہہ رہی ہے، وہ اس کی بجائے ہم اس کے کاؤنٹر پارٹ میں آتے ہیں، فوراً اس کی بات کا رد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اور دلیل دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہی بات جو میں نے سب سے پہلی بتائی تھی کہ یا تو اس پہ شک کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتا رہا ہے یا جتا رہی ہے، وہ سمجھا رہا یا سمجھا رہی ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو جتانے میں لے لیتے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی پھر کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے دفاع میں کوئی اور بات کر دیتا۔ وہ جس مقصد کے لیے اس پہلے پارٹنر نے، لائف پارٹنر ہو یا ویسے کوئی رشتہ ہو کسی بھی قسم کا، تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں کچھ نہیں دیکھتے، پتہ نہیں کیا کیا اس کا پن کے رکھ دیتے ہیں اور جتا کے رکھ دیتے ہیں کہ اصل مقصد ہی بیڑا غرق ہو جاتا۔ اس لیے آپ کو قرآن نے زندگی گزارنے میں اپنی پسند بتائی ہے۔ اللہ نے کیا بتایا ہے کہ مجھے کون لوگ پسند ہیں، تو وہ بتایا ہے اللہ نے سورہ زمر میں کہ جو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات آپ کو بہت دفعہ بتائی ہے کہ میری زندگی میں عزت، دولت، شہرت یا جو سکون آیا ہے وہ صرف اس ایک آیت کے حوالے سے آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آیت سے ایک انسان خوشحال، خوش رنگ، خوش صحت، کچھ سب کچھ ہو گیا، خوشحال، خوش خیال ہو گیا، تو باقی 6000 سے زیادہ آتے ہیں اور بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اور دوسروں کے درمیان جو ایک فرق ہے، پہلی بات پرسیپشن، سمجھنا، جیسے وہ عبید صاحب جو آیت پڑھا کر گئے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو جو بھی استاد پڑھائے گا وہ اس کو ایکسپلین اپنی عقل سمجھ سے کرے گا، اس میں صرف ایک ہی چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ذاتی رائے کو لائیں تو ساتھ بتائیں کہ یہ میرا خیال ہے، تاکہ دوسرا آدمی اس کو قرآن و حدیث کی جو ہے کہیں نص کے طور پہ بنیاد نہ سمجھ لے۔ تو اس لیے جو میں نے بات آپ کو کہی تھی کہ پھر اس چیز کو غور سے سنیں اور سب سے پہلے اس شخص کے جذبے اور سوچ کو دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔